بسم الله الرحمن عمرے کے بیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 7 چکر پورے کر لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر مقام ابراہیم کو آپ نماز کی جگہ بنائیں، مصلی بنائیں۔ اللہ رب کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ ایک توحید کا اقرار اور توحید کا اعلان تھا۔ ان دونوں سورتوں کی آپ نے تلاوت کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا، اگر کسی کو جگہ وہاں مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے، پڑھ لے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی، پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی اس کو موقع ملے 2 رکعت پڑھ لے، اور حاجیوں کو تکلیف نہ دے، بھیڑ بھاڑ میں پریشانی نہ اٹھائے اور نہ کسی کو پریشان کرے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ کنارے کہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد مقام ابراہیم سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تب آپ ملتزم پر آئیں۔ ملتزم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو آپ دیکھیں گے، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس کو کہا جاتا ہے ملتزم۔ نبی علیہ السلام فارغ ہوئے اور آ کر کے اپنے آپ کو اس سے چمٹا دیا اور بہت دیر تک آپ وہاں روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ اگر یہ نفلی چیز ہے، اگر کسی کو موقع مل جائے تب، اگر کسی کو موقع نہیں ملتا تو اس کا کوئی ایسا رکن اور فرض نہیں ہے، آپ گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس کا خیال رکھیں۔ پھر نبی علیہ السلام گئے آب زمزم پر، آپ نے زمزم کا پانی پیا۔ زمزم کا پانی جتنا زیادہ آپ پی سکتے ہیں پئیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمزم کا پانی پیو تو 1-2 گھونٹ پر اکتفا نہ کرو، بالکل حتی یتظلی، پیو کہ یہاں تک پانی آ جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کو زمزم کا پانی نہیں ہضم ہوتا، اور مومن ہے جو پیتا ہے تو پیتا ہے حتی یتظلی، یہاں تک کہ حلق تک پانی ہی پانی زمزم کا ہو جاتا ہے۔ زمزم پئیں، اور زمزم پینے کے وقت ایک خاص چیز آپ حضرات خیال رکھیں سب لوگ، کیا؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی وہی کام آتا ہے جس نیت سے بندے نے پیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اچھی نیت کی توفیق دے، زمزم پینے لگے، عام پانی نہیں پی رہے، زمزم آپ پی رہے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ کے رسول یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جاتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ ہمیں بات یاد آئی، اسی لیے بہت سارے ہمارے اسلاف جو تھے اس حدیث کے پیش نظر ان کے متعلق آتا ہے وہ حج کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو زمزم کی پانی پینے کی باری آئی تو چونکہ ان کے سامنے حدیث تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اسی چیز میں فائدہ دیتا ہے جس کی نیت کی گئی ہو۔ تو نیت کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے بہترین محدث بنا دینا، اللہ اکبر۔ اور واقعی اللہ نے ان کو محدث بنایا۔ میں نے خود ایک عالم کے بارے میں دیکھا، انہوں نے دعا کیا مانگی؟ اللہ زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ زمزم پینے کے بعد تیرے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ،
زمزم کا پانی جس نیت سے بندہ پیتا اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے. تو اللہ میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں تاکہ مجھے امام بخاری جیسے قوت حافظہ دے دے اور ابن حجر جیسے حدیث کا محقق بنا دے. اور واقعی وہ عالم جس نے مانگا تھا اپنے وقت کا ہند و پاک کا سب سے بڑا محدث بن گیا. سمجھ گئے نا؟ تو زمزم کا پانی جب پئیں پتہ نہیں کتنی مرادیں، کتنی دعائیں، کتنی تمنائیں ہیں. صحت ہے، عافیت ہے، قوت حافظہ ہے، خیر و برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں. ہزاروں چیزوں کی نیتیں ابھی سے سوچ کر کے جائیں. آپ ایک گھونٹ زمزم کا پئیں تو ہزاروں نیتیں آپ کر لیں، انشاءاللہ ہزاروں نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی رکاوٹ اور خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. پھر نبی علیہ السلام زمزم پیے، اور اگر موقع ملے تو زمزم آپ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی ڈال لیں، اپنے اوپر ڈال لیں. نبی علیہ السلام پھر صفا اور مروہ پہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ چڑھ رہے تھے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھے. صفا پہاڑی پر، صفا یہ دو پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے. ایک مقام ابراہیم پر آپ کھڑے ہوں گے تو ایک دائیں اور ایک بائیں، یہ دو پہاڑی ہے صفا اور مروہ. آپ دیکھیں ایک مروہ ہے اور ایک صفا ہے. صفا اور مروہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ صفا اور مروہ ایسے مستقل میں نہیں. چلو صفا اور مروہ، یہ صفا اور مروہ چونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لمبا اتنی تفصیل نہیں ہو سکتی. یہ صفا اور مروہ جو ہے حضرت حاجرہ کی یادگار میں ہے. حضرت اسماعیل کے پانی ڈھونڈنے کے لیے یہ جب توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا جو ابراہیم لے کر کے آئے تھے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بڑی پریشان ہوئی کہ بچے کو کہاں سے دودھ پلائیں اور بچہ کیسا زندہ رہے گا. تو بھاگ کر کے جاتی صفا پر گئیں. صفا پر جانے کے بعد وہ خوب اوپر چڑھ گئی تاکہ دور تک کوئی گزرنے والا ہو تو دیکھ لے کہ کوئی پریشان عورت ہے. کوئی پریشان کوئی نہ ملا. یہ عربوں کا دستور تھا کہ جب کسی پریشانی میں ہوتا تو کسی بلندی پر چڑھ کر کے ایک کپڑا لے کر کے سے ہلاتا. دور دراز سے لوگ جو گزرتے رہتے سمجھ جاتے کوئی پریشان حال ہے جو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. مروہ صفا پر گئیں لیکن کہاں کوئی نظر نہ آیا. اس طرح سے پھر صفا کے بعد مروہ پر گئیں اور بیچ میں دوڑتی تھیں. وہ بیچ میں دوڑتی تھیں. پھر مروہ سے پر جا کر کے بہت دیر تک انتظار اس طرح سے کرتی شاید کوئی مدد کے لیے پہنچ جائے، کوئی مدد کے لیے نہ پہنچا. اس طرح سے پھر مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، اس طرح سے 7 مرتبہ وہ دوڑی. صفا سے مروہ 1 مرتبہ، جو حج میں جانے والے درجات رکھیں. طواف میں بھی 7 مرتبہ ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی 7 مرتبہ. لیکن فرق کیا ہے؟ طواف حجر اسود سے شروع کریں گے، پلٹ کر کے جب حجر اسود پر آئیں گے تو 1 ہوگا. لیکن صفا مروہ میں اللہ نے مہربانی کی ہے، صفا سے آپ مروہ پہ جائیں گے تو 1 ہو جائے گا. پھر مروہ سے پلٹ کر کے آئیں گے تو 2 ہو جائے گا. پھر صفا سے مروہ پہ گئے تو 3. تو اس طرح سے 3.5 چکر ہونا چاہیے. کتنا؟ 3.5. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صفا کا میں شروع ہوگا صفا سے صفا مروہ کی سعی اور پوری ہوگی کہاں؟ مروہ پر. اگر کہیں صفا پر ختم ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی نہیں کوئی غلطی، ایک زیادہ کر رہے ہیں یا ایک کم. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس طرح سے 7 مرتبہ حضرت حاجرہ نے کی. 7ویں مرتبہ جب صفا پر آئیں تو غیب سے آوازی تم کون ہو، کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بس آواز سنائی پڑتی کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ابراہیم کی بیوی حاجرہ ہوں، ام اسماعیل. کہاں یہاں کیسے رہ گئی؟ کہا کہ ہمارے شوہر یہاں آباد کر کے چلے گئے. کہا کہ یہاں نہ پانی کا انتظام نہ آبادی، کس کے حوالے کر کے گئے؟ اللہ اکبر. تو حضرت حاجرہ نے کتنا پیارا جواب دیا، الی ربنا، ہمارے شوہر کوئی بے وفا نہیں ہے، ہم کو لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، بظاہر میں لاوارث نظر آ رہے ہوں. الی ربنا،
ہمارے شوہر نے ہمارے رب کے حوالے ہم کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی توکل ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت ہاجرہ کی یہ 7 مرتبہ دوڑ تو حضرت پھر آواز آئی کہ اللہ اکبر، کیا پریشانی ہے بتائے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین تھے، کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اور پھر جبرائیل امین نے اپنے قدم کو زور سے مارا اور چشمہ زمزم کا ابل اٹھا، چشمہ ابل اٹھا، اور جب چشمہ پانی کے جانے لگا تو حضرت ہاجرہ سوچتی ہیں تھوڑا سا پانی ملا ہے، ایک سورا کے کہیں ایسا نہ ہو بہ جائے بند ہو جائے، تو انہوں نے دوڑ کر کے اینٹ پتھر، جو اینٹ تو تھی نہیں پتھر، زم زم ان کی زبان میں تھا پانی رک جا، پانی رک جا، روک، یعنی اس طرح سے ایک پتھر ملا لا کے رکھ دیا، دوسرا پتھر لا کے رکھ دیا تاکہ پانی یہ رک جائے، زم زم زبان سے کہتی جاتی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اسی لیے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ آب زمزم۔ اللہ اکبر۔ پھر جبرائیل امین نے کہا دیکھو اس کو پیو، سقاء سقمن، یہ سقاء یہ ایسا پانی ہے کہ اگر بھوک لگے گی کھاؤ گی تو بھوک کا کام غذا کا، اور پیاس میں پیو گی تو پانی کا، اور اگر بیماری میں اس کو تم پیو گی تو شفاء سقمن، یہ جو ہے بیماری میں دوا کا کام دے گا۔ اسی لیے پوری کائنات میں زمزم سے زیادہ مقدس پانی کوئی دوسرا نہیں ہے، اور آج تک الحمدللہ کبھی ایسا نہیں آیا کہ کنواں سوکھ گیا ہو اور پھر اس طرح سے پانی کی کمی ہو۔ بہرحال تو زمزم کے بعد صفا مروہ پر جائیں، مروہ پر اللہ کے رسول گئے تو اتنے اوپر چڑھ گئے، بالکل اوپر پر چڑھ گئے کہ جہاں سے خانہ کعبہ برابر وادی میں نظر آنے۔ اب آج تو سب بن گیا ہے، پھر آپ کھڑے ہو کر کے وہاں دعا مانگے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام حج میں دعا مانگتے تھے، 3 مرتبہ دعا مانگے، اور سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو آپ پڑھیں، اور جو کچھ آپ کو مانگنا ہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد آپ اتریں وادی مروہ کی طرف جانے کے لیے، جہاں گرین لائٹ شروع ہوگی وہاں سے آپ دوڑنا شروع کریں، یہ اور جہاں اگلی گرین لائٹ آ جائے وہاں ٹھہر جائیں۔ نبی علیہ السلام دوڑنے لگے اور فرمایا اسعوا حاجیو دوڑو تم، ان اللہ کتب علیکم السعی، یہ تمہاری ماں ہاجرہ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہاں دوڑنا فرض قرار دے دیا ہے۔ ایک خاتون توکل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فیصلہ سمجھ کر کے وہاں قیام کیا، اور اپنے بچے کے پانی کے لیے اگر وہ ذرا زور سے دوڑی تھی، پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ پر چڑھنا حج کا رکن قرار دیا گیا، اور وادی میں اتر کے کہیں دوڑنے لگی تو دوڑنا بھی ہمارے لیے کیا قرار دے دیا گیا؟ ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو گرین لائٹ سے دوڑے اور اگلے پر جا کر کے ختم کرے، اس طرح سے 7 چکر ہو جائے گا تو آپ کی صحیح مکمل، اس کو کہا جاتا ہے سعی۔ اس کے بعد عمرہ کا ایک رکن اور رہے گا، ایک عمل، وہ کیا ہے؟ سر کے بال کو کٹانا۔ سر کے بال کو کٹانا حلق یا قصر، حلق کہتے ہیں استروی سے چھلانا، اور قصر کہتے ہیں کس تھوڑا سا تراش دینا، خراشنا نہیں، تراش دینا، چھوٹا کر دینا، یعنی آپ کینچی سے سورے سر کے بال کو کٹا لیں اور یا تو آپ حلق کروا لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دے حلق کرانے، جنہوں نے اپنے سرکٹ کو ٹکرا کرایا، چھلایا ہے، اللہ اپنی رحمتیں نہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو حلق نہیں کرائے تھے، چھوٹا چھوٹا کرائے تھے، تو یا رسول اللہ اویل مقصرین، اللہ تعالیٰ کے رسول آپ قصر کرانے والوں کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا والمقصرین، اللہ جنہوں نے چھلایا نہیں، تھوڑا تھوڑا کٹا، ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دی۔ لیکن اللہ نے 3 مرتبہ اپنے سے دعا کیا، کن کے لیے؟ رحم اللہ المقصرین، قصر کا جہاں آپ حلق محلقین چھلا دیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا، نہیں میں نے آج تک ٹکلا نہیں کرایا،
میرے کرایا نہیں، لیکن ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تو امید رکھو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، رحم اللہ المحلقین، اللہ حلق کرانے والوں پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ آپ یہاں ایک چیز، 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، آج ہمارے یہاں حلق کرانے میں یا بال کٹانے میں 2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور ان کو ذرا 2 چیزیں ان کو ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو حلق کرانا ہے تو پورا حلق کرائیں، اور قصر کرانا ہے تو پورے سر کے بال کو چھوٹا کرائیں۔ ایک غلطی تو بہت بڑی یہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، حج العمرہ، حج کا بال کٹانا اور عمرے کا الگ الگ ہو گیا۔ حج کا ہے پورے سر کا، اور عمرے کے کیا مطلب ہے، وہ کینچی لے کے گھوم رہا ہے، 3 بال پکڑا اور یہاں سے کاٹ دیا، بس مکمل۔ نہیں سمجھے؟ کیوں بھائی، کیوں ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول نے تو پورا قصر کرایا، حلق کرایا یا پورا قصر کرانے، یہاں 3 بال کا چکر کہاں سے آیا؟ ہم لوگ بڑے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں سارے چکروں میں کیا ہوا؟ اصل میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آدمی مسح کرنے لگے تو اتنا گیلا ہاتھ بالوں پر رکھ دے جس کے نیچے 2-4 بال آ گئے تو کہتے مسح ہو گیا۔ اب وہ جو کیرلا میں چلتا تھا مسح کرنے والا، یہ اس کو لوگ اٹھا کے کہاں کے لے کے چلے گئے؟ مکہ لے کے چلے گئے۔ آئی بات سمجھے؟ اب مکے میں جانے کے بعد نہیں، جیسے وضو ہو جاتا ہے ایسے 3 بال کاٹ دیا تو حج اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ 1/4 ہے، اپنے بال کو کٹائیں گے عمرہ کرتے ہوئے تو 4 عمرہ، 1 کٹائیں گے تو 1 یہاں تک، 1/4، پھر دوبارہ کریں گے تو آدھا ہو گیا، پھر جائیں گے تو 3 حصہ، 1 باقی ہے۔ اب 4تھا عمرہ کریں گے تب پورے سر کو کٹائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہند و پاک سے کہاں لے کے مقدس جگہ چلے گئے۔ سر کے بال کٹانا ہے تو حلق کرانا ہے پورا کراؤ، اور اگر قصر کرانا ہے تو پورا قصر کراؤ۔ ایک چیز تو یہ، اور وہاں کچھ لوگ ایسے گھومتے رہتے ہیں چھپ چھپا کر کے، وہ بال کاٹیں گے اور 3 کاٹے چھٹی، نہیں یہ عمرے میں ایسے ہی چلتا ہے۔ تم کہنا ہمیں یہ نہیں چلتا، تمہیں چلتا ہے، سمجھ گئے؟ ہمیں کون چلتا ہے؟ پورے سر کا حلق یا پورے سر کا قصر ایک چلتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، لیکن اگر عورتیں ہیں عورتوں کے لیے نہ حلق ہے اور نہ قصر ہے۔ وہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو اکٹھا کریں گی، آخر میں ان انگلیوں کے پوروں کے برابر نیچے سے کاٹ دیں گی، بس فرصت مل جائے گی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے، میں حج اور عمرے میں تو محفوظ رکھا تھا، لیکن سالون والے ظالموں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کاٹا تو عورتوں کے پورے بال کاٹ دیے، اور اتنے کاٹے کہ اب مردوں کے بڑے رہ گئے، عورتوں کے چھوٹے۔ حج جیسی مقدس عبادت میں عورتوں کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی، سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ اریاں، ننگی، بے حیا، اس قسم کی فیشن والی عورتیں جو ہیں، انہوں نے اتنا کر دیا کہ آج ہماری عورتیں بھی طرح طرح کی ڈیزائنوں کے بال کو کٹانا اپنی بڑی عزت کی چیز سمجھا کرتے۔ ذرا سوچو کہ نبی علیہ الصلوۃ والاسلام نے حج کے موقع پر بھی عورتوں کے بال کا لحاظ رکھا ہے کہ چھوٹا بالوں کو اکٹھا کر کے آخر میں کاٹ لیا جائے، اس سے زیادہ انہیں کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آپ کے لیے ہو گئی فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہاں تک کہ اگر شکار کھیلنا حرام تھا تو اب اسے شکار جیسی چیز بھی احرام مکمل ہو جانے کے بعد، عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد تمہارے لیے حلال، ساری ممنوعات حلال کر دی گئی۔ لیکن وہ جو احرام کی وجہ سے تھا نہیں کہ ہاں سبھی حلال ہو گئی۔ سگریٹ پینا حرام تھا تو حرام ہی ہے، ہاں
ناخون کٹانا غلط تھا، احرام کی بنا رف کاٹ سکتے ہو، تو احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھی وہ حلال کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اب آپ مکے میں رہیں یا مولم مدینہ لے جائیں، اب آپ یوم الترویہ تک، کب تک؟ یوم الترویہ۔ یوم الترویہ نام ہے ذی الحج کا، ذی الحج کی 8 تاریخ جو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الترویہ۔ اب آپ یوم الترویہ تک آزاد ہیں، کھائیں پئیں رہیں، اور سب سے بڑی اب عبادت آپ کے سامنے ایک ہی ہے، خانہ کعبہ کا طواف۔ خانہ کعبہ کا طواف جتنا آپ طواف کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہی کیا کہ میں اللہ رسول شاہ فرماتے ہیں جس نے 7 مرتبہ طواف کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتے۔ تو کوشش سے کریں، حرم سے فائدہ اٹھائیں، خوب کثرت سے نفلی طواف کریں۔ اب اس کے بعد 8 تاریخ کو چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں نا، حج تمتع عمرہ تو ہو گیا، اب درمیان میں فائدہ اٹھایا، اب حج کا سلسلہ شروع ہوگا حج تمتع 8 ذی الحج سے۔ کب سے؟ 8 یوم الترویہ۔ اور کہاں سے شروع ہوگا؟ اب آپ کو ایک نیا احرام پھر باندھنا پڑے گا۔ کون سا احرام ہوگا؟ حج کا۔ پہلا جو احرام باندھے تھے عمرے کا، یہی یاد ہے۔ اب احرام حج باندھنا ہے آپ کو۔ اب احرام حج کہاں سے باندھیں گے آپ؟ کچھ لوگوں نے عجیب سا بنا رکھا ہے، کچھ غلطیاں۔ نمبر 1، معلم ایک دن پہلے کہتا ہے اب ضرورت ہے چلے جائیں ساتھ کو، لیکن کہے گا اٹھو جاؤ طواف ویدا کر کے آؤ، خانہ کعبہ صفا مروہ کی صحیح بھی کر لینا، چونکہ حج والے دن بہت رش رہتا ہے، ٹائم نہیں ملے گا۔ پہلے ہی پیسہ بھی لیا اور حج بھی برباد کرا رہا ہے، اس لیے آپ ذرا ہوشیار رہیں۔ 2 چیزیں، نمبر 1، اگر 8 کے بجائے وہ 7 کو مینا لے کے جا رہا ہے، کچھ مجبوریاں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جائیں، لیکن طواف آپ خانہ کعبہ کا اگر آپ صفا مروہ کی صحیح اگر آپ اولن تو صحیح ہے نہیں، اگر آپ صحیح کر رہے ہیں اس نیت سے کہ حج کی صحیح ادا ہو جائے گی تو ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ابھی حج ہی نہیں ہوا تو اتنے ایڈوانس آپ کر لیں گے تو چلے گا نہیں، وہ سمجھ گئے نا؟ ابھی حج شروع بھی نہیں ہوا اور حج کا ایک رکن صفا مروہ کی صحیح کرا دے رہا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، طواف یہ احرام جو باندھیں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ جانا، نہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ احرام باندھیں گے جس جگہ آپ کو معلم نے رہنے کی جگہ دی ہے، آپ وہیں سے نہا کر کے دھل کر کے من وعن احرام کے وہی مسائل اور حکام ہوں گے جو آپ میقات پر باندھ رکھے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ کو نہ میقات جانا ہے، نہ حرم جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میقات کے اندر جو لوگ جہاں ٹھہرے رہتے ہیں وہ ان کی رہائش گاہی سے ان کو احرام باندھنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہیں سے باندھ لیں، کہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ وہیں سے نہا دھل کر کے احرام باندھ لیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور احرام باندھنے کو وہی طریقہ ہوگا جو ہم نے بتایا۔ اب احرام باندھ کر کے آپ نے کہاں باندھا؟ مکے میں ٹھہرے رہیں گے نا، خانہ کعبہ میں نہیں باندھا۔ کہاں باندھنا ہے؟ وہ خانہ کعبہ نظر آ رہا، خانہ کعبہ میں نہیں باندھنا ہے، یہ مکے کی علامت دی جا رہی۔ اب آپ خانہ کعبہ میں جانے کے بجائے جہاں آپ کی رہائش تھی وہیں آپ نے کیا کیا؟ احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں یعنی مکے میں ٹھہرے ہیں، آپ مکے میں باندھ لیے، ہوٹل میں جہاں، اب آپ وہاں سے چلیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ مشاعر کتنے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے بعد آپ جیسے خانہ کعبہ سے مینا کی طرف جانے لگیں گے، اگر وہ پیدل والا راستہ جائیں گے، چونکہ اب تو بہت سارے راستے ہو گئے، تو سب سے پہلا مشاعر جو آپ کو ملتا ہے یہ 3 ملیں گے، جمرات۔ مکے سے مینا کی طرف اب آپ کو عرفات تک جانا ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ عرفات کہاں ہے؟
نظر آیا نا، یہ عرفات ہے. اور آپ نکل کہاں سے رہے ہیں؟ مکے سے. حج کا احرام کہاں باندھا آپ نے؟ مکے میں. اور آپ کو حج کہاں کرنا ہے؟ عرفات میں. لیکن جائیں گے تو عرفات تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں اور ملیں گی. نمبر 1 یہ جمرات، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 یہ مینا، خیمے لگے ہیں نا مینا. نمبر 3 وہ مسجد نظر آ رہی ہے مزدلفہ. پھر نمبر 4 آخر میں وہ دیکھیں عرفات ہے. تو ابھی آپ کو 3 چیزیں، سب مشاعر ہیں، سب پر آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن ابھی آپ جو ہیں حج کہاں ہوگا اصل میں؟ عرفات. لیکن جب مکے سے آپ نکلیں گے احرام باندھ کر کے، آپ کو خیمے میں پہنچنا ہے، آپ کو لے جائے گا یہاں، آپ کو یہاں پہنچنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو چھوڑ گزر رہے ہیں، آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے. معلم کہاں ٹھہرائے گا؟ آپ کا خیمہ جہاں ہوگا مینا. یہ مینا میں 1 رات گزارنا ہے. اب ہو سکتا ہے معلم کبھی بھیڑ بھاڑ اپنی، ان کو آپ کے حج کی پرواہ نہیں، یاد رکھنا. ان کو آپ کے حج کی پرواہ کم ہے، اپنی آسانی کا خیال زیادہ ہے. سمجھ گئے نا. وہ آپ کو ممکن ہے کہ 7 ہی کو پہنچا دے کہاں؟ مینا میں، یا 8 کو پہنچا دے. ویسے سنت کیا ہے؟ آپ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز تک سنت کہاں پہنچ جائیں؟ مینا. آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں اور یہ ساری نمازیں قصر پڑھی جائیں. کیا پڑھی جائیں گی؟ قصر پڑھی جائیں گی. پھر اب آپ رات گزاریں. یہ کون سی رات ہوگی؟ 9 ذی الحجہ کی رات ہوگی. یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کی رات آپ کہاں گزار رہے ہیں؟ مینا میں. یہ رات کوئی اس کی عبادت کی رات نہیں ہے. سمجھ گئے نا. ابھی آپ حج کرنے کے لیے عرفات جا رہے ہیں، آپ راستے میں اسٹاپ کر لیے ہیں. اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں. آپ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہو، ذکر اذکار سب کچھ آپ کریں، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اور اگر آپ آرام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ 9 ذی الحجہ جو ہے بہت ہی زیادہ مشغولیت کا دن، عبادت کا دن ہے. آپ یہاں ٹھہر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. سنت یہ ہے کہ آپ یہاں اذان، نماز فجر، رات گزارے، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھیں. اور جب سورج خوب بلند ہو جائے پھر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں. لیکن ہم جو بتا رہے ہیں ممکن، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل کر سکیں. ہو سکتا ہے معلم اپنی سہولت کے لیے آپ کو رات کے 12-2 ہی بجے یہاں خیمے سے اٹھائے اور لے جا کے کہاں پہنچا دے؟ عرفات. وہ اس کی سہولت. لیکن سنت جو طریقہ وہ بتا رہے ہیں، اگر آپ مجبوری کی بنا پر چلے جائیں تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جائیں گے مینا سے، جب نکلیں گے آپ دیکھیں یہ تو میرا ہے، ٹھیک ہے نا. میرا جہاں آپ ٹھہرے تھے، آپ کو آنا ہے وہ بالکل آخر میں جو منارہ بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عرفات. یہ جو مسجد ہے یہ مزدلفہ ہے. آپ مینا سے نکلیں گے تو یہ مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو سیدھے کہاں پہنچ جائیں گے؟ عرفات. جاہلیت میں ایک کلاس یہ مشرکین عرب جو تھے مکہ، انہوں نے پورے عربوں کو بھی 2 طبقے میں تقسیم کر رکھا تھا. اے اور بی. سی نہیں تھا اس وقت، صرف 2 ہی کلاس تھے. ہم اصلی ہیں، کیا کہتے؟ باقی سب جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس کے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ قریش جو ہیں وہ اصل میں سارے لوگوں کو لے کر کے حج میں جاتے، اپنا تو یہی مزدلفہ یہ جو مسجد یہی ٹھہر جاتے قریش مکہ. باقی جتنے حاجی رہتے سب کو 1 2 3 باقی جو عرفات میں تمہارا حج وہاں ہوگا. اچھا تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہم تو قریش ہیں، ہم تو حرم والے ہیں. اب حرم سے بڑھ کر کے کون جگہ ہے جو حرم کو چھوڑ کر کے جائیں؟ اور یہ مزدلفہ حرم ہے اور عرفات جو ہے وہ حرم کے حدود سے باہر ہے. تو انہوں نے اے بی کلاس 2 قائم کر رکھا تھا. اپنا تو کہتے ہم عزت و حرم والے رہتے اور باقی سب کو روانہ کر دیتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سارے قریشیوں کے سردار، ابو بکر عمر سارے قریشیوں میں سب سے بڑے. اب سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج ذرا دیکھیں اے اور بی کلاس باقی رہ گئی، سب ختم. اب نبی علیہ السلام مینا سے نکلے، لوگ پوچھتے تو نہیں تھے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اپنے برادری کے لحاظ رکھیں گے تو اللہ رسول کو وہاں رکنا چاہیے مزدلفہ، اور اگر مساوات کا تو عرفات. سارے لوگ انتظار کر رہے تھے. نبی علیہ السلام مینا سے مزدلفہ میں گھسے اور مزدلفہ کو پار کرتے ہوئے نکل گئے. جاہلیت کی ساری رسم کو اللہ کے رسول نے توڑ دیا. آپ اسی لیے مزدلفہ کراس کر کے سیدھے ہمیں کہاں پہنچ جانا ہے؟ عرفات. عرفات میں نبی علیہ السلام کے پہلے کچھ لوگ گئے تھے. وہ عرفات کے میدان میں بالکل ایک وادی تھی، آج تک بھی اب تو آبادی شروع. وادی ارنا نام تھی. کیا نام تھا؟ وہاں ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا. آپ جلدی پہنچ گئے تھے. نبی علیہ السلام نے وہیں لیٹ کر کے آرام کیا وادی ارنا میں. پھر وادی ارنا سے میں ٹھہرے رہے. جب زوال کا وقت ہو گیا. کس کا وقت؟ ہاں یہ ہے وقوف عرفہ کا وقت. کب شروع ہوتا ہے؟ زوال. زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ اصلی وقت ہے کس کا؟ عرفہ کا. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا زوال ہو گیا. آپ نے فوراً وادی ارنا سے نکلے اور مسجد جو بنی ہے نمرہ مسجد وہاں کی، اس مسجد کے اندر وہاں آئے. مسجد تو تھی نہیں، آپ وہاں آئے. اذان دی گئی اور پھر پورا جو ہوتا ہے خطبہ دینا، اور پھر مگر 2 رکعت ظہر کی، پھر 2 رکعت عصر کی. جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی. تو آپ نے وقوف شروع کیا کب؟ زوال کے بعد. زوال کے بعد آپ نے وقوف شروع کیا. اب یہاں زوال کے بعد سے حج کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا رکن اور سب سے افضل عمل کا دن ہو گیا ہے. کہا وادی زوال کے بعد میدان عرفات میں نبی علیہ السلام میدان عرفات میں ٹھہر گئے اور آپ اونٹنی پر سوار تھے. آپ نے خطاب کیا، لوگوں سنو، وقف تو ہاں ہونا وعرفہ کلھا موقف. اے لوگوں یاد رکھنا، ہم نے تو یہاں وقوف کیا ہے، یہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. یہیں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. یہ پورا میدان عرفات جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے. جس کو جہاں جگہ ملے وقوف کر لے. ہماری ہی جگہ وقوف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور صحابہ میں سے جہاں جس کو جگہ ملی وقوف کیا. اب یہاں سے وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جتنے ساتھی ہمارے جا رہے ہیں، یہ وقوف عرفہ کا ایک ایک لمحہ میرے بھائیوں اس کو بڑا قیمتی سمجھو. آپ وقوف ظہر کے بعد سے اور عصر کی نماز ساتھ اس لیے پڑھ دی گئی تاکہ مغرب تک آدمی صرف عبادت الہی میں مشغول ہے، کوئی اور کام اس کا باقی ہے. نماز بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگی پڑھوا لی ہے تاکہ آدمی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے. آپ نے عبادت شروع کی، بڑی دعائیں کی، اللہ اکبر، خطبہ دیا، بڑی قراردادیں پاس ہوئی، بڑی ہدایات اور تعلیمات ہیں حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن جو چیز بیان کرنا ہے وہ میرے بھائیوں کہ جیسے زوال ہوا، وقوف عرفہ کا وقت شروع، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آ گیا. کہاں جاتا ہے؟ سمائے دنیا پر. یہ بالکل یہ آسمان آیا، یہاں آتا ہے. فرشتے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت ڈالتا ہے حاجیوں پر، حجاج پر، جھانک کر کے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہاں کیا خیال ہے، یہ سب کیس لیے آئے، بھیڑ بھاڑ لگائے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ یہ سب تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور شیطان ابلیس گھومتا رہتا ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ ان کو 70 سال گناہ کروایا ہو اور معلوم ہے کہ 70 سال میں نے ان کے پیچھے محنت کیا اور آج حاجی آیا، اگر حج اس کا قبول ہوگا تو ہماری ساری محنت
رہ گئے. اس لیے بد وقت گھومتا رہتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے, چکر میں ڈالنے کے لیے, ان سے گناہ کروائی, ان کو غفلت میں ڈال دے, یہ سب کرے وہ کرے, بڑا چکر چلاتا رہتا ہے طرح طرح کے وسوسے. اور آج کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. کچھ نہیں تو کیمرہ دے کر کے پہلے, اور کیمرہ سے فارغ ہوا تو یہ موبائل دے کر کے جہاں سب کچھ آ گیا ہے, سمجھ گئے نا. تھیٹر بھی آ گیا ہے, میدان بھی آ گیا ہے. دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہوتی ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے. آج اس کو کھول کر کے آدمی بیٹھ گیا, ان میں مشغول ہو گیا اور سارا معاملہ خراب. اس سے بچو میرے بھائیو. سمائے دنیا پر آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب تیرے بندے تیری رضا کے لیے, تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا فرشتوں گوار ہو, جو بھی آیا ہوا ہے ہم نے پچھلی زندگی کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا جب اللہ کہتا ہے, اعلان کرتا ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے شیطان ابلیس کی اب سمجھو کہ حالت خراب, اپنے چہرے کو پیٹتا ہے, یا ویلتا ہماری ہلاکت و بربادی, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. ہم نے اتنی محنتیں کر کے سالوں ان کو برباد کیا تھا, لیکن ایک حج میں آیا, آج عرفات کے میدان میں اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے میری محنت رائگاں کر دی. تو وقت کو سمجھو, یہ کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ نے فرمایا الحج عرفہ, الحج عرفہ. لوگوں اصلی حج تو یہی عرفہ ہی ہے. اور یہاں سب سے بہترین دعا جو آپ دعائیں, تلاوت قرآن, توبہ, استغفار, جو اپنی حاجت کی دعائیں مانگو, اور سب سے بڑی دعا اللہ رسول نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون بعدی. لوگوں یہ عرفات ہے, یہ عرفات کے دن میں نے اور ہم سے پہلے من قبلی, ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں, سب سے بڑی افضل دعا جو مانگی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں اور اس طرح سے اپنا عرفات گزاریں. آپ عرفات کب تک, میدان عرفات میں کب تک ہیں؟ جب تک غروب شمس نہ ہو جائے تب تک آپ رہیں. لیکن یہاں ایک چیز وقوف عرفہ میں بہت ضروری ہے جو آپ لوگوں کو سمجھا دینا بہتر ہے. وہ یہ میرے بھائی کہ عرفات کے میدان میں ہم نے دیکھا بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں بہت بھیڑ بھاڑ ہے تو جہاں بھی ان کو ذرا سکون کے ساتھ کچھ اسٹوپ جلا کر کے کھانے پینے کا موقع مل جائے وہیں ایک لگائے لگے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم عرفات, حدود عرفات میں ہیں یا حدود عرفات میں نہیں ہیں. حدود عرفات کے لیے ستون گڑے ہوئے, لائٹیں ہیں, آپ کہیں بھی نہیں لیکن حدود عرفات میں. اگر آپ نے حدود عرفات میں وقوف نہ کیا تو حج بھی آپ کا رائگاں برباد جاتا ہے. ایک چیز تو یہ خیال رکھیں. اور کچھ ایسے ضدی ہوتے ہیں, ہم نے کہا بھائی یہ دیکھو حدود عرفات کے باہر ہیں, تو کہا کیا کریں, میں نے کہا کہیں اور جگہ, تو آپ اپنی جگہ ہم کو دے دینا. یعنی اپنی اصلاح نہیں کرتا, ہم سے کہتا آپ اپنی جگہ ہم کو دے دیں. مجبوری آدمی بلا وجہ. میرے بھائی کہیں بھی آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے, روڈ پر بھی آزادی ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, کہیں بھی آپ بیٹھ کر کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں. لیکن انسان اپنی سہولت دیکھتا ہے, اس سے اجتناب کرے. نمبر 2, یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے معلوم ہے؟ نہر زبیدہ یہاں آ کے ختم. نہر زبیدہ نہر زبیدہ یہاں آ کے ختم ہوتی ہے یہاں, اور یہ سیڑھی ہے. یہ ایک بڑا سا وہ کیا ہے, پہاڑ کے اوپر ایک تھوڑا گنبد بنا دیا گیا ہے. اب ہمارے یہاں کے لوگ سوچتے ہیں جب تک اوپر نہیں چڑھیں گے تب تک ہمارا حج نہیں ہوگا. ایک اوپر چڑھے گا 10 ساتھیوں کے ساتھ, اور ایک نیچے, ارے میں اوپر جاؤں گا تو میری ذرا فوٹو لے اور فوراً واٹس ایپ پر بھیج دے. یار یہ سارے ڈرامے وہیں تم کو کرنا ہے. یعنی اب ہم اصلی جگہ پر پہنچ گئے اوپر چڑھ کر کے. اللہ اکبر. میرے بھائی نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے, قبلہ روح ہو کے دعائیں مانگی. آج پھر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, جہاں بھی تم وقوف کر لو گے تمہارا حج ہو جائے گا, وقوف عرفہ ہو جائے گا. ایک تو میرے بھائی یہ چیز خیال رکھیں, وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 2,
اوپر چڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اور جہاں سنت کے ساتھ بدعت ملا دی گئی شیطان کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں صرف سنت ہی قبول کی جاتی ہے، جہاں بدعت کی ملاوٹ ہوئی پورا عمل آئے گا اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اوپر جو چڑھا جاتا ہے یہ بدعات میں سے اوپر نہیں چڑھنا ہے، صرف دامن تک آدمی جا سکتا ہے اگر وہاں وقوف کرنا چاہے تب، اور سوچے وہاں جائیں زیادہ برکت ہے، یہ نیت بھی نہیں ہو سکتی۔ پورے عرفات کے میدان میں جہاں بھی آپ قیام کریں گے پورا ثواب ایک ہی ہے، کہیں کم اور زیادہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ جو منارہ ہے یہ اصل میں نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ہزاروں سینکڑوں سال کے بعد ترکی جب حکومت تھی تو انہوں نے وہاں اوپر ایک منارہ کھڑا کر دیا۔ ترکی حکومت سے پہلے اس منارے کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے اس کو مقدس سمجھنا اور بڑا بابرکت سمجھنا اور یہ سوچنا اوپر چڑھ کر کے اس کو چوم لیا تو ہمارا حج قبول اور نہ پہنچے تو بڑی گڑبڑ ہے، یہ ایسا عقیدہ اور نظریہ بھی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ یہاں کب تک رہنا ہے؟ مغرب تک، غروب آفتاب تک اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے ہاں وقوف عرفہ کیا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھے وہ بھی جماعت سے نہیں، جہاں جہاں موقع ملا۔ کیوں؟ اس امام کے پیچھے نہیں، ان کے لوگ پیچھے ہمارے نہیں۔ کیوں؟ ہمارے مفتی صاحب نے آتے ہوئے کہا تھا سب کچھ کرنا لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اور کہا ان سے نہیں پوچھنا جو ہم کرے۔ بھائی اللہ اکبر، میرے بھائی یہ ساری چیزوں میں پڑ گئے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے وقوف؟ نماز ظہر پڑھے اور پڑھنے کے بعد اجتماعی 10 منٹ دعا مانگ لی، اب گلے ملنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی ابھی تو شروع ہوا، تم نے شروع ہونے کے پہلے ختم کر دیا۔ اب کھانا پینا، مبارکبادی، تصویریں نکالنا اور دوسروں کو بھیجتے رہنا، اور پھر 3 بجے سے بالکل تیار بھاگنے کی کوشش کرنا۔ سورج غروب ہو اور ہم 1 2 3 معلوم پڑتا ہے کوئی مسابقہ مقابلہ ہو رہا ہے، 1 2 3 کی دیری ہے۔ میرے بھائی یہی عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بالکل ایسے کھڑے رہتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ موقع پائے تو بھی فلات جائے۔ میرے بھائی اطمینان کے ساتھ مغرب تک ٹھہرو اور سورج غروب ہو جانے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں۔ یہ آپ کا حج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وقوف عرفہ ہو گیا۔ اب غروب شمس کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے اور آپ نکلیں گے مغرب کی نماز۔ سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اب مغرب اور عشاء، مغرب کو تاخیر کریں گے اور عشاء کے ساتھ ملا کر کے مغرب دونوں ایک ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور کہاں پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب آئی بات اس کی، یہ جو مسجد ہے یہ مسجد کہاں ہے؟ مشعر الحرام پر۔ کہاں؟ مشعر الحرام۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب عرفات سے تم واپس لوٹو تو مشعر الحرام میں ٹھہرو اور یہاں اللہ تعالی کو یاد کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مشعر الحرام، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں ٹھہرنا۔ عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے، یہاں جو ہے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہاں ٹھہرنا، کیا شکل ہوگی؟ آپ عرفات سے آئیں گے، پہنچ جائیں گے مزدلفہ میں، تو سب سے پہلا عمل یہ کہ آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اگر مسجد میں پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جیسے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اقامت کہی جائے گی اور اقامت کہہ کر کے 2 رکعت عشاء کی نماز، سمجھ گئے نا؟ وتر آپ پڑھ لیں، یہ آپ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ لیٹ کر آرام کریں۔ یہ رات بھی کوئی عبادت والی رات، یاد رکھنا، یہ رات بھی کوئی جگنے والی رات نہیں، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری جگنے
शब बारात भी जगना मुसीबत तो है, ईद मिलाद वाली रात भी जगना, इससे बड़ी मुसीबत में 27वीं शब की रात तो सबसे ज्यादा बरकत वाली हो गई हमारे यहाँ, जिसका कोई सबूत नहीं। तो मेरे भाई इसका जरा ख्याल रखें। ये जो आज की रात है, कौन सी रात है? 10 की रात है, 10 की रात है, यहाँ ईद की रात है। ये कोई इबादत की रात नहीं है। आप लेट करके आज मौका मिल जाए तो कमर सीधी कर ले, आराम कर ले, इतना आपको मौका मिले। एक तो ये है। नंबर 2 जो हमने आयत पढ़ी, फैदा अफदतुम मिन अरफातिन, जब तुम अरफात से पलट करके आओ मशअरुल हराम, ये जहां मस्जिद मुजदलिफा बनी हुई है, इस जहां एक पहाड़ी है, अभी भी पहाड़ी बाकी है, उस पहाड़ी का नाम है मशअरुल हराम, मशअरुल हराम उसकी का नाम है। तो अल्लाह ने फरमाया पलट करके लो, अरफात से लौटो तो यहां ठहर करके तुम अल्लाह की इबादत करो, कोशिशें करो। दोस्तों, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, पैदल चल सकते हो, अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दिया है, तो जरा हिम्मत करे आदमी, यहां ठहर जाए, नमाज पढ़ करके आराम कर ले और भागे नहीं। अज़ान फज्र, अल्लाह के रसूल ने अज़ान फज्र दिलवाई, नमाज पढ़ाई, और नमाज से फारिग होने के बाद अब किबला रू हो करके आप बहुत देर देर तक दुआएं कर रहे थे, रो रो करके दुआएं कर रहे थे। बल्कि अल्लाह अकबर यहां तक आया कि अरफात में रो करके दुआएं मांगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर, मैंने रब से मांगा लेकिन एक चीज मांग रहा था, रब ने नहीं दिया। फिर मुज़दलिफा के दिन, मुज़दलिफा को 10 ज़िलहिज को फजर की नमाज पढ़ाई, सारी दुनिया अपने अपने काम में, और नबी अलैहिस्सलाम किबला रू होकर के रो रो करके दुआएं मांग रहे थे, बड़ी देर तक दुआएं मांगे। फिर हंसते हुए आपने हाथ गिराया। उमर फारूक ने कहा या रसूल क्या बात है? कहने लगे, आपने फरमाया उमर, कल मैंने अरफात के मैदान में बड़ी कोशिश की, बड़ी दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला बंदों को, अल्लाह ने कहा सब माफ कर देंगे, गुनाह माफ कर देंगे, ये नहीं, अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद भी माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं हो सकता, इसको तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोशिश की, नहीं। आज फिर सुबह से मांगना शुरू किया रब के सामने, रब इनकार करता रहा। तो मैंने कहा अल्लाह ताला, ये सच भी हो सकता है आप माफ ना करें लेकिन मजलूम के दिल में रहम डाल देंगे तो खुद ही माफ कर देगा। अल्लाह ने चलो मैं ऐसा कर दूंगा क़यामत के दिन। नबी तो इसकी फिक्र में, हमें फिक्र है भागने। तो यहां एक तो रात का कोई न कोई हिस्सा गुजारना जरूरी है, और फजर के बाद दुआ मांगना भी जरूरी है। अगर आपके अंदर इस्तिताअत है तब। हां, मजबूर बूढ़े कमजोर औरतें जो हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फजर के पहले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन आम तौर पर आवाज ऐसा हो गया है कोई रुकता ही नहीं, और ना बसें रोकने के, मेरे से गुजर जाओगे हो जाएगा पूरा। मेरे भाई बस दुआ करो अल्लाह ताला अमल के तौफीक नसीब फरमाए। अब इसके बाद फजर की नमाज के बाद हम कहां, वहां अब निकलेंगे फिर मुज़दलिफा से, ठीक है ना। अब वापस लौटेंगे मुज़दलिफा से कहां? मिना। ये खेमे, लेकिन खेमे जो होंगे आमतौर पर हमारे बर्र सगीर के लोगों के, वो खेमे भी रास्ते ही में आके रुक जाएंगे। आप वहां खेमे में अगर जाना चाहें, अल्लाह आपके साथ औरतें हैं, हो बच्चे हों, मजीज हों, आप उनको अपने खेमे तक पहुंचाएं, वहां पहुंच करके आप भी आराम कर सकते हैं, कोई मज़ा का कोई हरज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आपको आज 4 अमल करना है। कितने? यही जरा याद रखना, यही सबसे बड़ा दिन है, और इसी को यौमुल हज्जिल अकबर करार दिया गया है। आपने साथ में यौम अरफा के बाद पूरे साल भर में सबसे बड़ा मुकद्दस दिन और बाबरकत दिन जो है वो यौमुन नहर है। कौन सा? यौमुन नहर। ये ज़िलहिज का 10 दिन, आज ईद का दिन है, यौमुन नहर, कुर्बानी वाला दिन। यही आज अरफा, वकूफ अरफा के बाद यही आज सबसे ज्यादा मुश्किल दिन है, और 4 अमल आज करने हैं। नंबर 1 रमिये जमरात, ठीक है ना, रमिये जमरात। नंबर 2 कुर्बानी करना। नंबर 3 फिर वही टकला होना,
دعا کرو آمین کو بھائی ہو جائے. لوگوں کے ارے عمرے بھی ٹکرا کرایا تھا پھر بھی ٹکرا کراؤں. اللہ کے بندے اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے نازل ہو ٹکرا کرا, اور اگر کچھ لوگ ٹکلے ہی ہو چکے ہیں تب ایسا ان کو کہا جاتا ہے اصلاح. کیا کہا جاتا ہے؟ اصلاح. کسی کے بال اگر سب کے گر چکے ہوں سر کے, اس کو کہا جاتا ہے اصلاح. تو بہرحال کتنے بھی گریں گے کچھ نہ کچھ بال تو رہ ہی جاتے ہیں. استورا پھرائے گا اور سائڈ پر یا جہاں 2-4 بال ہوں گے وہ کٹا دے گا, ثواب اس کو پورا پورا انشاءاللہ ملے گا. تو کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 طواف افادہ. طواف افادہ یہ 4 عمل ہو گئے طواف یوم النحر کو. یہ 4 عمل کرنا ہے, اور ترتیب اس کی اصل میں یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ نا یہ دیکھو, اب مزدلفہ سے یہاں سے تو ہم نکل گئے, اب یہاں پہنچ گئے. آپ چاہیں تو اپنا سامان وغیرہ رکھ دیں, الحمدللہ آرام کر لیں. اب آپ آئیں جمرات کے لیے. کیا؟ کنکریاں مارنے کے لیے, پتھر مارے. شیطان کو نہیں مارنا, لوگ کہتے ہیں شیطان کو مارنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ہند پاک کی اصطلاح ہے, اور چونکہ فارسی غالب تھی تو اسی لیے آج پہلے لکھا جاتا تھا چھوٹا شیطان, بیچ والا اور بڑا بزرگ شیطان. فارسی زبان میں کیا لکھتے؟ بزرگ شیطان. بزرگ بھی ہو شیطان بھی ہو. یہ پہلے لکھا جاتا تھا, لوگ لکھتے تھے بزرگ شیطان. تو اس طرح سے آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ 3 ہیں. یہ نظر آ رہا ہے نا, 1 2 3, ٹھیک ہے نا. آپ مینا سے جب آئیں گے تو سب سے پہلے یہ پڑے گا, بنا بھی ہے چھوٹا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا. اور یہ جو ہے اس سے بڑا ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ متوسط. اور یہ جو ہے سب سے بڑا. تو آپ آئیں گے, اب بڑی آسانی ہو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, ورنہ بہت مشکل عمل یہ تھا. آپ اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے, یوم النحر. اور آپ فجر کے بعد سے, اب فجر کے آدھے گھنٹے کے بعد, 10 منٹ کے بعد, 15 منٹ کے بعد, جب بھی آپ آئیں, طلوع فجر ہو جانے کے بعد آپ اس کو آ کر کے 7 پتھر ماریں. کتنے؟ 7. ایسا نہیں کہ 7 اکٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اب پہلے تو لوگ نشانہ لیتے تھے چونکہ چھوٹا سا تھا, اب تو اتنا بڑا بن گیا ہے کہ آپ جائیں اطمینان سے آنکھ بند کر کے بھی مارے گے, جب بھی کھٹ سے آواز آئے گی. بڑی آسانی کر دی ہے, سمجھ گئے نا. صرف اس کو مارنا ہے. اس کو مارنے کے بعد اب آپ اگر قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیں تو قربانی کریں, اور اگر آپ نے پیسہ جمع کر دیا ہے تو کوئی مذائقہ حرج نہیں, اس سے آپ کی چھٹی ہے. لیکن سر کے بال سے آپ کو چھٹی نہیں, اس کو آپ کو کٹانا پڑے گا. سمجھ گئے نا, حلق کروائیں یا قصر کروائیں. اب اتنا کر لینے کے بعد کتنے عمل آپ کے ہو گئے؟ 4 میں سے 3. کون کون؟ پتھر مارا, جمرات. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 بار. اب آپ کے لیے ساری چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دیا, سوائے بیوی اگر ہے تو جسمانی تعلقات قائم کرنے کے علاوہ جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے حرام تھی ساری چیزیں حلال. اب آپ چاہیں نہائیں, غسل کریں, خوشبو لگائیں, سلے ہوئے کپڑے پہنیں, آپ جو چاہیں بالکل آزاد ہو گئے. سمجھ گئے نا. اب ایک ہی فریضہ رہ گیا, سب سے فارغ ہونے کے بعد آپ آئیں اب طواف افاضہ, جو حج کا رکن ہے. سمجھ گئے نا, حج کا رکن ہے. یہ طواف افاضہ آپ کریں. طواف افاضہ, اس طواف افاضہ میں نہ تو اجتباء ہے اور نہ تو یہ بالکل نارمل حالت میں کریں گے. سمجھ گئے نا. آپ 7 مرتبہ اس کو کریں, اور صفا مروہ کی سے بھی ویسے کریں گے جیسے عمرے میں کیے تھے. ٹھیک ہے نا.
اب صفا مروا کی صحیح بھی آپ نے کر لیا، آپ کے چاروں اعمال ادا ہو گئے، آپ کا حج پورا مکمل، ٹھیک ہے نا، آپ کا حج مکمل۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ 4 اعمال جو ہیں، اگر ترتیب تو یہی ہے، خیال رکھیں، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہو گئی، سمجھ گئے نا، تو آپ کے حج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام یوم النحر کو آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ بس مینا سے نکلا مزدلفہ سے تو ایسا کہ سیدھے کہاں پہنچ گیا، میں مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ گیا، سوچو تو آ ہی گئے، چلو طواف افاضہ کر لیتے پھر چلتے، صحیح سمجھے؟ نکلا تو سیدھے کہاں پہنچ گیا؟ مکہ، اور وہاں گیا تو سوچا خالی بھی ہے اور پہنچ بھی گیا ہوں، چلو طواف کر لیتے ہیں۔ پھر پلٹ کر کے آیا تو رمی جمرات کیا، آنے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، کر ڈالے، کوئی کفارہ نہیں، تمہارا حج مکمل۔ پھر دوسرا اٹھا، یا رسول اللہ میں نے بھی غضب کر ڈالا، کیا کیا؟ نہر تو قبل ان اذبح، تو کیا ہے، انرمیا، پہلے پتھر مارنا تھا پھر جانور ذبح کرنا تھا، ہم کو جانور بکتا ہوا نظر آیا، پکڑا، ذبح کر دیا، اس کے بعد فرصت سے جا کے پتھر مارا۔ آنے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، کرو، کوئی حج ہو گیا۔ اب تیسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے تو اور غضب کر ڈالا، کیا کیا؟ بس حرج تو قبل ان ارمیا، میں جا رہا تھا، دیکھا ہلاک فری بیٹھا ہوا ہے، سوچا اس سے سر چھلا لو، اس کے بعد پتھر کو ماریں گے۔ عارف میں افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں۔ راوی کہتے ہیں عجیب منظر تھا، اس دن نبی علیہ السلام سے تقدیم و تاخیر کے متعلق جو بھی سوال کیا گیا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، افعل ولا حرج۔ پتہ یہ چل گیا دوستو، سنت اور اس مستحب تو یہی کہ ترتیب باقی رکھی جائے، لیکن اگر کچھ تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہو گیا تو انشاءاللہ حج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب باقی کتنے بچے؟ 11 اور 12 اور 13، 11 12 اور 13، 12 11 تاریخ، ارے وہ نہیں، 11 تاریخ، ہاں یوم القر یوم الفر جو ہے۔ اب یہ 2 دن رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اب اگر کوئی 2 دن ٹھہرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی 11 12، کوئی 3 دن ٹھہرنا چاہے یوم النحر کے علاوہ 11 12 13 تک تو کوئی حرج نہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک رہ گیا ہے، بس ایک ہی عمل ہے، کیا؟ روزانہ زوال کے بعد 7 پتھر ان تینوں کو مارنا، زوال کے بعد، سمجھ گئے نا؟ وقت کب ہوتا ہے؟ زوال، اسی لیے توپ داغی جاتی ہے، سمجھ گئے کہ زوال کا وقت، زوال کا وقت ہو گیا، زوال کے وقت سے ان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب آج پہلے جو مارے تھے کل 10 تاریخ کو، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ 10 تاریخ کو آپ سیدھے نکلے، ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے اس کو آئے مارے، لیکن اب جو ہے 2 دن 11 12 یا 13 تک جو ماریں گے تو ایک کو نہیں، اب آپ آئے اس کو مارے، پھر اس کو 7 ماریں، پھر اس کو، اب کتنی ماریں گے آپ؟ 21، سمجھ گئے نا؟ اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں 12 کو بھی، سمجھ گئے نا؟ اور 13 کو رہتے ہیں تو 13 کو بھی، تینوں کو 7 مارنا ہے اطمینان کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں کہیں گھبرا کر کے دیر ٹائم بچانے کے لیے 7 کو آپ ایک ہی مرتبہ۔ اور دوسری چیز، اگر اللہ تعالی موقع دے دے تو پہلے کو مارنے کے بعد قبلہ روحوں کے دعا مانگیں،
سمجھ گئے نا؟ قبلہ روح نبی، یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر دعا مانگی ہے۔ پھر آگے بڑھیں، اس دوسرے والے کو ماریں، دوسرے کو مارنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام قبلہ روح ہو کر کے دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ پھر تیسرے کو مارنے کے بعد نبی علیہ السلام رکے نہیں، واپس سیدھے آ گئے۔ یہ کب ہوگا؟ 10 اور 11 اور 12، یا آپ 13 تک رہنا چاہیں تو 13 تک۔ اور ایک چیز یہاں اور یاد رکھیے گا، ہمارے بھائی کو بڑا تعجب ہوگا، میں نے کہا زوال کے بعد، سمجھ گئے نا؟ کیوں کچھ لوگوں نے کہا 24 گھنٹے مارتے رہو، 24 گھنٹے مارتے رہو، سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی افضل تو یہی کہ زوال کے بعد ماریں، اور زوال کے بعد اگر سورج غروب ہو جانے کے بعد تک بھی ماریں گے تو سہولت کے لیے علماء نے فتویٰ دیا کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ شروع کریں زوال سے، اگر بھیڑ بھاڑ ہے اور آپ بعد میں مارنا چاہتے ہیں غروب کے وقت، اس کے پہلے تو کوئی حرج، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے، لیکن اگر عورتیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یا بوڑھے اور معذور ہیں، وہ خود نہیں جا سکتے، تو آپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کسی کو آپ کو وکیل بنا دیں، آپ اپنی بھی ماریں اور ان کی بھی ماریں، ان کے بھی حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس طرح سے آپ کو ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ یہ دن کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عید یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ اے لوگو، یوم النحر اور یہ ایام تشریق جو ہیں، ہم مسلمانوں کے یہ عید کے دن ہیں، روزہ رکھنا حرام ہے۔ فإنها ایام اکل و شرب، کھاؤ پیو، سمجھ گئے نا؟ کھاؤ اور پیو، گوشت لاؤ، خوب تکے کباب تیار کرو، کوئی مشکل نہیں، جتنا کھانا پینا ہے کھاؤ، یہ تمہارے عید کے دن ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کھانے پینے کے ساتھ؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اذان کا وقت ہو گیا؟ اذان ہو گئی؟ اچھا، بس انشاءاللہ اسی پر روک دیتے ہیں، بعد میں ابھی